الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد ماہ رواں ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور ماہ ذو الحج کی آمد ہے، جس ماہ میں حج جیسا عظیم فریضہ اور قربانی جیسی عظیم سنت ادا کی جائے گی۔ جب ہمارے ذہن میں حج اور قربانی کا تصور آتا ہے تو اس وقت فوراً ہمارے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک ہمارے ذہنوں میں چلا آتا ہے۔ اللہ کی مشیت، اس کی مرضی کہ ایک عرصہ دراز کے بعد اس سال جزوی طور پہ حج کا فریضہ ادا ہو رہا ہے،
اور قربانی تو ہر جگہ پر انشاءاللہ اسی اہتمام کے ساتھ ہوگی۔ موسم بڑا گرم اور سخت ہے اور عنوان بڑا طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ موسم کی شدت کا لحاظ رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو مختصر کروں، کیونکہ آپ اور میں ٹھنڈی جگہ پر ہوتے ہیں اور جو احباب مسجد کے اوپر اور صحن میں وہاں موسم اور ہوتا ہے، تو سب کا لحاظ رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ وقت مقرر پر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2500 سال پہلے کا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تقریباً 2000 برس ہے، اور ان 2000 برس کے درمیان یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان کے درمیان جو بڑے انبیاء ہیں وہ پیچھے سے چلیں تو سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، جن انبیاء کا نام لے کر اللہ نے اپنی کتاب حمید میں جن کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ اور داؤد علیہ السلام کا یہ ایک ہی زمانہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1200 سال پہلے کا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے، تو یہ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے عین درمیان میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تقریباً 25 یا 2600 سال کا زمانہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان یہ 2800 سال کا زمانہ ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک صرف 10 واسطے ہیں، 10 یعنی 10 آدمی درمیان میں ہیں، اور وہ 2800 سال کا زمانہ ہے۔ تو نظر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی عمر مبارک بھی 250 سال تھی، اور 10 واسطوں میں تقریباً 2800-2900 سال کا زمانہ ہے۔ اگر ہم 3 پر بھی تقسیم کریں تو اوسط عمر ہر آدمی کی 300 نکلتی ہے، 300 سال۔ اور اگر نوح علیہ السلام کا ہم ذکر پڑھیں قرآن مجید کی روشنی میں، تو وہاں تو آپ پڑھتے ہیں سورہ نوح میں کہ انہوں نے 1000 سے 50 سال کم تبلیغ کی، یعنی 950 سال، 950 سال، 1000 سے 50 سال کم قرآن مجید نے ان پیرائے میں ذکر کیا ہے، اور 950 سال دعوت دی، پھر بد دعا کر دی، طوفان آیا، تو 1 سال سے زیادہ وقت تک طوفان رہا ہے۔ یہ تقریباً اس کا زمانہ 1 سال سے زیادہ ہے کہ آسمان سے پانی برسا، زمین نے اپنا کلیجہ شق کیا، اور کشتی نوح 1 سال تک پانی کے اوپر اللہ کی مرضی سے چلتی رہی، اور جب طوفان تھما تو اس کے بعد تقریباً 350 سال حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے ہیں۔ تو یہ تو 1300 سال ان کی عمر نظر آتی ہے نوح علیہ السلام کی، صرف ایک نوح علیہ السلام کی 1300 برس۔
تو پہلے زمانوں میں اللہ نے عمریں زیادہ دی تھی، وقت زیادہ دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 250 سال عمر دی، اور ان کا مدفن کہہ لو، ان کا مدفن وہ فلسطین شام کا علاقہ ہے، کیونکہ ایک زمانے میں فلسطین بھی شام کا حصہ ہوتا تھا، اب اس کی تقسیم ہوئی ہے، شام کو کہہ لیں یا اب تو فلسطین الگ ہے، فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مدفن ہے، اور ان کے پہلو میں ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام دفن ہیں، اور ان کے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اور یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے اس کا پرانا نام کنعان ہے، کنعان، اور تاریخ والے لکھتے ہیں کہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام تھا، کنعان بن حام بن نوح، اور جب نوح علیہ السلام کی کشتی عراق میں رکی جودی پہاڑ پر، تو ان کا بیٹا حام یہ اس جگہ پہ منتقل ہوا، اور حام کا بیٹا کنعان تھا، اور وہ بڑا معروف ہوا، اور یہ شہر، یہ علاقہ کنعان کے نام سے مشہور ہوا، اور بعد میں اس کا نام فلسطین ہوا، اور اسی لیے حضرت یوسف کو یوسف کنعانی کہتے ہیں، یوسف کنعانی کہتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کنعان سے آئے اور پھر کنویں میں، پھر مصر چلے، اور مصر چل، یہ پوری جو سورہ یوسف میں ہے، تو وہاں یوسف کنعانی کا نام تاریخ والے اور مفسرین انہیں لکھتے ہیں۔ اور فلسطین کے علاقے کو اللہ نے ارض مبارک کہا ہے۔ آپ سورہ انبیاء میں پڑھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم اپنے ابراہیم کو اور اس کے بھتیجے لوط کو ہم عراق سے نکال کر ارض مبارک کی طرف لے چلے۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، تو یہاں سے ہجرت کر کے وہ فلسطین گئے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے تو ان کی ہجرت گاہ فلسطین بنی، اور ابراہیم کی ہجرت گاہ بننے کی وجہ سے اللہ نے فلسطین کو 4 چاند لگا دیے، اور اس زمین کو ارض مبارک کہہ دیا، برکت والی زمین، کیونکہ وہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں۔ جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کو مکے سے اٹھایا اور آپ کی ہجرت گاہ مدینہ بنا دی، اور حضور کے مبارک قدم جب مدینے میں لگے، جس کا نام یثرب تھا، جسے کوئی نہیں جانتا تھا، چند یہودیوں کی بستیاں تھیں، اور اوس اور خزرج کے قبائل باہم گتھم گتھا تھے، لڑ رہے تھے، وہاں سود تھا، وہاں ظلم تھا، شرک تھا، قتل و غارت تھی، کوئی بڑی منڈی بازار نہ تھا، اور یثرب کو کوئی جانتا نہیں تھا، اور جغرافیائی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہ تھی جتنی مکے کی تھی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی نسبت سے مدینے کو وہ عزت دی، وہ احترام دیا کہ آج مدینہ پوری امت مسلمہ کی سینوں میں آباد ہے۔ اللہ ایک شخص کو اٹھاتا ہے، اپنے مبارک بندے کو، اور اس کی نسبت سے اللہ شہروں کو جگہ دیتا ہے اور آباد کر دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں آباد ہوئے، پھر ان کی نسل چلی، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی ایسا دنیا میں نہیں آیا جو ابراہیم کی نسل سے نہ۔ اور پھر
اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے۔ جب ان کی عمر مبارک 80 برس ہوئی تو اسماعیل پیدا ہوئے ہاجرہ کے بطن سے، اور جب عمر مبارک 100 برس ہوئی تو اللہ نے اسحاق بیٹا عطا کیا۔ اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے 20 برس عمر میں چھوٹے تھے، اور اسحاق کی نسل سے تو ہزاروں نبی پیدا ہوئے۔ اسحاق کو اللہ نے یعقوب بیٹا دیا، یعقوب کو اللہ نے یوسف دیا، اور پھر آگے نسل سے نبی چلے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کی اولاد، اور اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ بنی یعقوب کہہ لو، بنی اسرائیل کہہ لو، ایک بات ہے۔ پھر یہ سارے نبی، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ جتنے نبی آئے ہیں سب بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اور عجب بات ہے، اور یہ بھی امتیاز ہے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا، کہ اللہ نے اسماعیل کی اولاد سے ایک ہی نبی پیدا کیا جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی ایک امتیاز ہے۔ اور میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کسی بیٹے کا نام محمد نہیں تھا، 2 بیٹے تھے، اسحاق، اسماعیل۔ آپ کے کسی بیٹے کا نام محمد نہیں تھا، لیکن ان کی کنیت ابو محمد تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد، محمد کے باپ۔ یعنی 2500 سال پہلے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی وحی کے ذریعے اپنے خلیل کی کنیت ابو محمد رکھی، اور بتایا کہ اے میرے خلیل ابو محمد رکھو، 2500 سال بعد ہم تیری نسل سے ایک انسان پیدا کریں گے جس کا نام محمد کریم ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، چونکہ عرب جو تھے نا، عرب یہ کنیت پہ فخر کرتے تھے، نام پہ نہیں، کنیت۔ آپ صحابہ کے نام پڑھیں، اور بلکہ حضور کو جب لوگ ابو القاسم کہتے تو آپ مسکرایا کرتے تھے، ابو القاسم، یا ابو القاسم۔ اور حضور جب کوئی بڑی بات کہتے نا، کہتے والذی بیدہ نفس ابو القاسم، لوگوں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم کی جان ہے، ابو القاسم۔ آپ بھی اپنی کنیت پہ خوش ہوتے۔ ابو بکر کنیت ہے، ابو بکر کنیت ہے، ابو عبداللہ کنیت ہے حضرت حسین بن علی کی، ابو تراب کنیت ہے، یہ ابو الحسن کنیت ہے، ابن خطاب کنیت ہے، ابو حنیفہ کنیت ہے۔ تو اللہ نے اپنے خلیل کی کنیت بغیر بیٹے کے ابو محمد منتخب کی ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی تھی۔ اور حضرت ابراہیم اپنی اس کنیت پہ خوش ہوا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو ابو محمد کہلانا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ کا بیٹا محمد نامی کوئی نہ تھا۔ تو خیر، بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں یہاں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسحاق بیٹا دیا، یعقوب دیا، اور یہاں سے نسل بنی اسرائیل کی چلی۔ اب عراق کے اندر وہ پیدا ہوئے تو 2800 سال کے لگ بھگ حضرت نوح کا زمانہ گزر چکا تھا، اور اس کے بیچ میں بہت سارے حوادث زمانہ ہو چکے تھے، اور نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے اور وہ نسل جو ان کے ساتھ تھی کشتی میں، اس سے انسان پھیل چکے تھے، اور مہذب دنیا یا آباد دنیا کہہ لو یا متمدن دنیا، جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو ساری متمدن دنیا ختم ہو چکی تھی، تقریباً کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں۔ اللہ نے پھر دنیا کو آباد کیا، یہ شام کے علاقے، یہ عراق کے علاقے، یہ اردن کے علاقے، یہ فلسطین کے علاقے، یہ بڑے متمدن تھے،
بڑے سرسبز و شاداب تھے، اور یہ برکت والی زمین اسی لیے ہے، آج بھی لکھتے ہیں کہ فلسطین دنیا کے زرخیز ترین خطوں میں ایک خطہ ہے، اور جو قرآن مجید میں سورہ 3 میں ذکر ہے نا، والتین، ہمیں تین کی قسم، تین انجیر کو کہتے ہیں، والزیتون، زیتون کی قسم، یہ دونوں چیزیں فلسطین میں پیدا ہوتی ہیں سب سے زیادہ مقدار میں، اور نبیوں کی زمین میں پیدا ہونے والے پھلوں کی بھی قسم خدا کھاتا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ عراق میں پیدا ہوئے تو وہاں ماحول کیا بن چکا تھا، نبی آئے گئے، لیکن معاشرہ ایسا گندا ہو چکا تھا کہ سب جہاں شرک کی برائی آتی ہے نا، یاد رکھیں، جس معاشرے میں شرک کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں وہاں کا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، وہاں قوم بن کے لوگ نہیں رہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب معاشرہ مشرک ہوتا ہے تو پھر قبیلے کا خدا جدا ہو جاتا ہے، شہر بستی کا خدا جدا ہو جاتا ہے، ہر علاقے کا خدا جدا ہو جاتا ہے۔ جب خدا جدا ہو جائیں تو خیال بھی تو بکھر جاتے ہیں نا، جب خدا جدا ہو جائیں، معبود جدا ہو جائیں، پھر فکر و خیال الگ الگ ہو جاتے ہیں، پھر فرقے بنتے ہیں، دھڑے جتھے وجود پاتے ہیں، اور یہی عرب کا معاشرہ تھا جب حضور تشریف لائے۔ قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا منع تھا، اور عراق کے اندر بھی یہ کیفیت تھی، شرک کے اندر یہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، اور ان کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ بارش کا خدا، یہ اولاد کا خدا، یہ خوشحالی کا خدا، یہ بیٹے دینے کا خدا، یہ کاروبار چلانے کا خدا، یہ تجارت کو اجاگر کرنے کا خدا، ایسے بت قدا بنے ہوئے تھے۔ وہاں خداؤں کی تصویریں ہوتی تھی، اور یہی تسلسل تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز آئے تو کعبے کے اندر یہی منظر بنا ہوا تھا کہ ایک ایک کو کر کے حضور نے توڑا، ایک ایک کر کو توڑا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب آنکھ کھولی تو یہی ماحول تھا، بلکہ ستم پہ ستم یہ تھا کہ جس گھر میں ابراہیم پیدا ہوئے باپ بت پرست بھی تھا اور بت گر بھی تھا، بت بنایا بھی کرتا تھا۔ اور کیسا انسان جب بہکتا ہے، جب اس کی عقل پہ پردے پڑتے ہیں کہ جس کو اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے، اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اور پھر اسی کے سامنے سجدہ کرنے لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، بلکہ یہ سورہ مریم کی آیات ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں گا۔ سورہ مریم، اور یہ 5 نبوت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ مکے میں نبوت کا سال چلتا ہے، 5 نبوت میں ہجرت حبشہ ہوئی۔ آپ میری بات کو جان رہے ہیں کہ جب نبوت کا 5واں سال ہوا تو کوئی صحابہ حبشہ چلے گئے، مکے سے نکل کے حبشہ چلے گئے، اور آپ نے فرمایا وہاں چلے جاؤ، فَإِنَّهَا أَرْضُ صِدْقٍ، وہ سچائی کی زمین ہے، فَإِنَّ بِهَا مَلَكٌ، وہاں ایک بادشاہ بڑا رحم دل ہے، وہاں چلے جاؤ ان کے پاس۔ جب صحابہ گئے تو ان کے پاس سورہ مریم تھی، یہ آپ نے سن رکھا ہے، سورہ مریم تھی، اور سورہ مریم میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ دونوں کو بیان کیا، اور یہ مکے کے لوگ تحائف لے کر گئے، رشوتیں لے کر گئے، اور نجاشی بھی عیسائی تھا، اس کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مریم علیہ السلام اللہ کی معاذ اللہ بیوی ہے، اس کا عقیدہ بھی یہ تھا۔ اب جب صبح کو حبشے کے نجاشی نے بلایا حضرت جعفر کو کہ وضاحت کرو کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اب بڑا مشکل وقت آن پڑا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر حبشی بگڑ گیا یہ بات بتاتے ہوئے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا رسول تھا، مریم اللہ کی بیوی نہ تھی، وہ تو ایک صدیقہ عورت تھی، اگر یہ عقیدہ توحید بیان کرتے وہ بگڑ گیا تو وہ تو ہمارے کسائیوں کے ہاتھ دے دے گا، مکے والوں کے لے جاؤ انہیں اور انہیں لے جا کر مکے کی گلیوں میں ذبح کر دو۔ ایک طرف یہ خطرات حضرت جعفر کے سر پہ منڈلا رہے اور بادشاہ کے وہ درباری وہ رشوت کھا چکے تھے، ان کا بھی جی تھا کہ کسی طرح پکڑ کر اہل مکہ کو دے دیں، لیکن قربان جاؤں میرے اللہ کی مشیت پر یہ حضرت جعفر کے دل میں اللہ نے ڈالا، اے جعفر جہاں میری توحید کی بات آئے نا، میری وحدانیت کی بات آئے، وہاں کسی مداہنت کسی مسالت کا خیال نہ کرنا، بلکہ ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان بغیر کسی ڈر کے کرنا۔ انجام کار میرے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان میرے ہاتھ میں ہے، منظر ناموں کو بنانا یا بگاڑنا میرے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر پھر حضرت عیسیٰ و مریم کا نقشہ بیان کیا۔ تو اللہ نے نجاشی کے دل میں ڈال دیا، دل میں، کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ درست ہے، اور اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کر کے صحابہ کو کیا سبق دیا؟ صحابہ کو اور حضور کو یہ بتایا کہ اے میرے حبیب، مکے میں حالات جتنے بھی کٹھن ہیں اور جتنے بھی مشکل ہیں، دشمن جتنا بھی طاقتور ہے اور یہ مشرک جتنے بھی طاقتور جتھے ہیں، جب میرے ایک اللہ کی بات آئے تو اے میرے حبیب اور اس کے صحابہ نہ کسی کا رعب خاطر میں لانا، نہ کسی کا ڈر اپنے ذہن میں لانا۔ اگر یقین نہیں آتا تو ابراہیم کو پڑھ لو، ابراہیم کو پڑھو، اور اللہ کو اپنا ابراہیم اتنا پیارا لگا، اتنا پیارا اس کام کرنے پر 2500 سال گزرنے کے بعد اب قرآن کے اترنے کا وقت آ رہا ہے، قرآن مجید کے اترنے کا وقت آ رہا ہے، اور بارش کی طرح قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ اے میرے حبیب ذکر کرو اپنی کتاب میں اس قرآن میں کس کا؟ ابراہیم کا۔ کیسے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ 2500 سال گزر گئے اور 2500 سال کے بعد میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اس قرآن میں میرے صدیق نبی کا ذکر کرو، تاکہ یہ ذکر بھی قیامت تک باقی رہے۔ اور اس کی صداقت کیا تھی؟ اذ قال لأبیہ، کہ اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا یا ابتے، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابا جان، یہ جو تصویریں لٹکی ہوئی ہیں یہ بیچارے نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ مشکل کشائی کرتے ہیں، نہ حاجت روائی کرتے ہیں، تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ سوال کیا تو باپ بگڑ گیا آگے سے کہ اے ابراہیم تو مجھے کیا کہتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، انی قد جانی من العلم
اے میرے ابا جان، یہ میں اپنے وجدان سے نہیں کہتا، اپنی عقل سے نہیں کہتا، اپنے علم سے نہیں کہتا، انی قد جانی من العلم، میرے پاس وحی کا علم آیا ہے، اور وحی کا علم مجھے بتا رہا ہے کہ ان کی عبادت نہیں کرنی۔ یاد رکھیں، توحید کا وہ تصور قابل قبول ہے جو وحی کے ذریعے آئے، اور توحید کا کوئی تصور قابل قبول نہیں۔ اسے خانقاہیں دیں، اسے تصوف کے سلسلے دیں، وہ توحید کا تصور اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ توحید کا تصور وہی ہے جو اللہ کے حبیب کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں سیدھی راہ پہ لے چلتا ہوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان قال للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا جان، یہ بتوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے، اور شیطان کی عبادت نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کرو، ڈر جو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ نہ لے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ اے میرے بیٹا ابراہیم، میرے خداؤں کی توہین کرتا ہے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اگر تو بات نہ آیا تو میں تمہیں سنسار کر کے مار دوں گا۔ یہاں میں ایک جملہ عرض کروں گا، باتیں تو بہت ساری ہیں۔ باپ کافر، بیٹا نبی، اور منصب نبوت پہ فائز۔ باپ کہہ رہا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آگے اللہ بیٹے کا لہجہ بتاتا ہے باپ کے ساتھ، اور باپ کافر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تکرار نہیں کی، کیا کہنے لگے؟ قال سلام قال سلام ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اے میرے ابا جان، تم پہ سلامتی ہو، اے میرے ابا جان تم پہ سلامتی ہو۔ ساستغفر لک ربی، میں بہت جلد اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باپ کافر ہو، باپ مشرک ہو، باپ بدکار ہو، باپ ظالم ہو، باپ جس جگہ پر بھی ہو، اسلام باپ کی توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ آج میں اپنے معاشرے میں اپنے گرد و پیش ہزاروں واقعات دیکھتا ہوں کہ اولاد کے ہاتھوں سے ستائے ہوئے والدین آنسو بہاتے ہیں، اور اولاد کی نافرمانی پر روتے ہیں، مائیں روتی ہیں، باپ روتے ہیں، والدین سمجھاتے ہیں بیٹا بری مجلسوں میں نہ جاؤ، برے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، اس کا انجام بڑا برا ہے۔ حال ہی میں ایک واقعہ ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا تھا، نہ سمجھا، پھر اس بیٹے کے ہاتھوں ایسا کام ہوا کہ نسلیں برباد ہو گئے، گھر اجڑ گئے، آباد گھر ویران ہو گئے، سنسان ہو گئے، رونقیں اجڑ گئیں، اور حالات کہاں تک پہنچ گئے میں بتا نہیں سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں جو میرے سامنے ہو، یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، کوئی باپ نہیں چاہتا میرا بیٹا قاتل بنے، کوئی باپ نہیں چاہتا میرا بیٹا زانی بنے، کوئی باپ نہیں چاہتا میرا بیٹا بدماش بنے، کوئی باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا جیلوں میں زندگی گزارے، میرا بیٹا سزائے موت ہو جائے،
میرا بیٹا کوٹھڑیوں میں بند ہو جائے، کسی باپ کی خواہش نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بیٹوں، میں ان بچوں سے مخاطب ہوں جو میرے سامنے ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کہ اپنے والدین کا دل مت دکھاؤ، جہاں سے روکے رک جاؤ۔ اور وہ کہاں سے روکتے ہیں؟ وہ بری مجلسوں سے۔ یہ گلیوں میں، بازاروں میں یہ نشئی آپ کو نظر نہیں آتے؟ یہ کون ہے؟ یہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بیٹا، اور اس کی بھی کوئی ماں ہے، اور ماں کی کبھی خواہش نہ تھی کہ میرا بیٹا گلیوں میں بھیک مانگتا اور نشہ کرتا یا نشہ بیچتا۔ یہ کسی باپ کی خواہش نہیں تھی کہ میرا بیٹا لوگوں سے بھیک مانگتا۔ شاید اس نے لاکھ بار سمجھایا ہو، لیکن بری صحبت اور بری مجلس اس کو یہاں تک لے آئے۔ بری مجلسوں سے بیٹا بچیں، اس کے انجام کو دیکھیں۔ یہ آپ کو یا نشے کا عادی بنائیں گی، یا آپ کو سلاخوں کے پیچھے کوٹڑیوں کے اندر، جیلوں کے اندر لے جائیں گے۔ اپنے والدین کے جملوں کو سنو، وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، انہوں نے تو اللہ سے مانگ مانگ کے آپ کو لیا ہے۔ کیا ہو گیا اگر آپ کا باپ آپ کو سرزنش کرتا ہے، آپ کو جھڑک پلاتا ہے، یا آپ کو کبھی ناراض ہوتا ہے، تو اس ناراضگی کے عوض میں ان کا دل مت دکھاؤ۔ آپ جس حالات سے گزر رہے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہو۔ اس لیے میرے بیٹا، جو میرے بچے ہیں، جو میرے بھائی ہیں، کیونکہ میں بھی ایک باپ ہوں اور میں جانتا ہوں، بلکہ میں تو کبھی کبھی اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ باپ کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب خود انسان باپ بنتا ہے۔ جب وہ باپ بنتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ باپ کی قدر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سلام، اے ابا جان تم مجھے مار دو، تم پہ سلامتی ہو۔ یہ سبق دیا، اور یہ کہہ کر کیا کہا کہ اے میرے ابا جان، میں تمہارے لیے بخشش کی دعا بھی کروں گا، حالانکہ مشرک تھے۔ وہ تو بعد کا واقعہ کیا ہوا، کتنے نوجوان ہیں جو اپنے والدین جو مر گئے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور ان میں تو میں بھی شامل ہوں، بوڑھا بھی شامل ہے، جوان بھی شامل ہے، بچہ بھی شامل ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں جو کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لنا ولآبائنا واجدادنا وامہاتنا وجمیع المسلمین۔ کتنے نوجوان کہتے ہیں۔ تو بار کیف بہت ساری باتیں اس کے پیچھے ہیں جو کرنی چاہیے تھی، وقت کافی ہو چکا ہے۔ ایک دو باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ سنایا، اور ایک مقام پر نہیں، سورہ صافات اٹھا لے، مریم، سورہ انبیاء، سورہ بقرہ اور دیگر سورہ ایک مسلسل ایک رکوع میں اللہ نے اس کا واقعہ بیان فرمایا، اور سارے واقعات کو بیان کر کے جمع کر کے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ سچی بات کہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، انجام کار میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہیں سے آگے میں انشاءاللہ سورہ انبیاء کی روشنی میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔